بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مستحب اس آدمی کے لیے جو جمعہ کے لیے جائے کہ وہ غسل کرے اس کے جمعہ کے لیے جانے سے پہلے، اس حدیث کی وجہ سے جو صحیحین میں ثابت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ اور شیخین نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن کا غسل واجب ہے ہر بالغ آدمی پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر مسلمان پر یہ کہ وہ غسل کرے ہر 7 دن میں، اور وہ اپنے سر کو اور اپنے جسم کو دھوئے۔ اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے غسل کیا اور اچھی طرح غسل کیا جمعہ کے دن، اور جلدی کی اور خوب اہتمام کیا، اور چل کر گیا اور سوار ہو کر نہیں گیا، اور قریب بیٹھا امام سے اور خطبے کو غور سے سنا اور کوئی لغو بات نہیں کی، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال روزے رکھنے کا اور 1 سال عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غسل کیا جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح، پھر وہ پہلی گھڑی میں آیا تو گویا کہ اس نے 1 اونٹ قربان کیا، اور جو دوسری گھڑی میں آیا تو گویا کہ اس نے 1 گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں آیا تو گویا کہ اس نے 1 سینگ والا مہدہ قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں آیا تو گویا کہ اس نے 1 مرغی صدقہ کی، اور جو 5ویں گھڑی میں آئے تو گویا کہ اس نے 1 انڈا صدقہ کیا۔ پھر جب امام آتے ہیں تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور ذکر کو غور سے سنتے ہیں، اور مستحب ہے یہ کہ وہ اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اور مسواک کرے اور پاکی صافی اور ستھرا اختیار کرے۔ اس حدیث کی وجہ سے جو امام احمد نے روایت کیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے غسل کیا جمعہ کے دن اور خوشبو لگائی اپنے گھر والوں کی خوشبو میں سے اگر اس کے پاس ہو، اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنے، پھر وہ آیا یہاں تک کہ مسجد میں آیا، پھر اس نے نفل نماز پڑھی اگر اس کے لیے گنجائش ہو، اور اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، پھر وہ خاموش رہا جب امام خطبے کے لیے نکلا یہاں تک کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی، تو یہ کفارہ ہے اس کے لیے اس جمعہ کے درمیان اور دوسری جمعہ کے درمیان کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا جمعہ کے دن، بس آپ نے ان پر معمولی سے کپڑے دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا خوب ہوتا کہ تم میں سے کوئی اگر وسعت پائے یہ کہ وہ 2 کپڑے بنا لے اپنے جمعہ کے دن کے لیے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس اذان سے مراد دوسری اذان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دی جاتی تھی جب آپ تشریف لاتے پھر ممبر پر بیٹھ جاتے تو بلا صبح اس وقت آپ کے سامنے اذان دی جاتی تھی، بس یہی اذان مراد ہے۔ جہاں تک پہلی اذان کا تعلق ہے تو اس کو امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھایا، بلا صبح یہ لوگوں کے کثرت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا، جیسا کہ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جمعہ کی پہلی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں۔ پھر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ زمانہ گزرا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو دوسری اذان کا آپ نے اضافہ کیا مقام زورہ پر، یعنی اس مکان پر اذان دی جاتی تھی جس کو زورہ کہا جاتا ہے، اور یہ مکان سب سے بلند تھا مدینہ میں جو مسجد کے قریب تھا، اور یہ وہ اذان ہے کہ اس وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی تھی جبکہ پہلی اذان دی جائے۔ بس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا یہ کہ اذان دی جائے امام کے آنے سے پہلے یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جائے، اور بلا صبح آپ حکم دیتے تھے جمعہ کے لیے حاضر ہونے میں آزاد مردوں کو، غلاموں، بچوں اور عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر، اور مسافر اور مریض کو معذور قرار دیتے تھے، اور اس کے مانند عذر والوں کو، جیسا کہ یہ ثابت ہے فروغ کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں۔ باری تبارک تعالیٰ کا فرمان وذروا البیع، یعنی جلدی کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اور تم خرید و فروخت چھوڑ دو جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے۔ اسی لیے علماء رضی اللہ تعالیٰ نے اتفاق کیا ہے بیع کے حرام ہونے پر دوسری اذان کے بعد۔ باری تبارک تعالیٰ کا فرمان ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی تمہارا بیع کو چھوڑنا اور تمہارا اللہ کے ذکر کی طرف آنا اور نماز کی طرف خیر لکم، بہتر ہے دنیا میں اور آخرت میں، ان کنتم تعلمون۔ باری تبارک تعالیٰ کا فرمان فاذا قضیت الصلاۃ، یعنی جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب ان پر روک لگا دی تصرف کرنے میں اذان کے بعد اور ان کو حکم دیا جمع ہونے کا تو ان کو اجازت دی نماز سے فارغ ہونے کے بعد زمین میں پھیل جانے کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کی، جیسا کہ عراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے جمعہ کی پھر جاتے پھر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، پھر یہ دعا کرتے یہ اللہ بلا شبہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا اور میں نے تیرے فرضے کو ادا کیا اور میں جا رہا ہوں جیسا کہ تو نے مجھے حکم دیا، بس مجھے اپنے فضل میں سے عطا فرما اور تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔
بعض सलफ से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि जिसने बेचा और चला जुमा के दिन में नमाज के बाद तो अल्लाह ताला उसको बरकत देंगे 70 हिस्से। अल्लाह ताला के इस फरमान की वजह से फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और बारी ताला का फरमान वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, यानी तुम्हारे खरीद व फरोख्त की हालत में और तुम्हारे लेने और देने की हालत में तुम अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करो और तुमको गाफिल न कर दे दुनिया उस बात से जो तुमको नफा देगी दारे आखिरत में। इसलिए हदीस में आया है कि जो शख्स दाखिल हो बाजारों में से किसी बाजार में तो ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 लाख नेकियां लिखेंगे और उसे 10 लाख गुनाह मिटा देंगे। इमाम मुजाहिद ने फरमाया कि बंदा अल्लाह ताला का कसीर जिक्र करने वालों में से नहीं होता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला का जिक्र करे खड़े खड़े और बैठे बैठे और करवट पर लेट कर। ईमान वालों, जो जुमा के दिन अजान दी जाए जुमा के लिए तो फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ। आयत करीमा का जिस वक्त नुज़ूल हुआ था उस वक्त चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अजान दी जाती थी वही मुराद थी, इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है और उलमाए मुज्तहिदीन ने कि दूसरी अजान के बाद अगर खरीद व फरोख्त करेगा तो ये तो हराम है इमाम की खुतबा देते हो। और अगर पहली अजान इसकी सही के साथ हो रही है, यानी अजान मस्जिद के लिए भी जा रहा है और साथ में कारोबार हो रहा है, तो जायज़ है। उसूल में पढ़ के आए हैं आप, कश्ती में सवार हो और साथ में जुमा के लिए जा रहा हो, तो कश्तियाँ तो नहीं है, बसें और रिक्शाएँ नहीं, स्कूटर हैं, इस पर सवार होते होते कारोबार की अगर कोई बात करे, लेकिन अजान अव्वल जो इस वक्त हो रही है उस वक्त अगर कोई बेव शिरा करेगा तो ये कराहत तंज़ीही है, तहरीमी नहीं है, इसलिए कि जो फसाद आया है वो खारिज से आया है, नमाज का नहीं है, इसलिए उसको मकरूह तंज़ीही का। और अजान सानी के बाद अब जब बेवशिरा हो रही है या उस वक्त हो रही है, इसलिए कल एक रिवायत आप सुन चुके हैं, जुमा के दिन जब अजान दी जाती है और अच्छी तरीके से गुस्ल करे, ये तो आगे आया, लेकिन यहाँ रिवायत में है कि जिसने इमाम खुतबा दे रहा और गुफ्तगू की तो वो कमसलिल हिमार, उसको गधे की तरह तशबीह दी गई आयत करीमा की जो तशबीह है वो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया वल्लदी यक़ूलु लहू, और जो उसका साथी उसको ये कहे बात करने वाले को रोके, तो रोकने वाले की जुमा नहीं है तो बात करने वाले की तो बदर्जे औला गुनाह होगा, जुमा तो अदा हो जाएगी लेकिन कराहत के साथ होगी। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु के ज़माने में जब तादाद बढ़ गई मुसलमानों की तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये फरमाया कि आपने दूसरी अजान यानी एक और अजान का पहले एहतिमाम फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अजान सानी जो है उसका आयत करीमा में जिक्र मौजूद है, और अब जो अजान अव्वल हो रही है उस वक्त कराहत तंज़ीही होगी। आयत करीमा में फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह फरमाया तो उसको भी बतलाया कि साई का माना एहतिमाम करना है, दौड़ कर मस्जिद में जाना मुराद नहीं है, सुकून और वकार से जाना है लेकिन जल्दी जाना है। मनारादल आखिर व सआलहा सायहा, इस तरह की कई और आयतें भी है जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने मश्यून, इससे मुराद तेज चलना मुराद है या ऐसा एहतिमाम वाला मुराद है कि जिससे आदमी को ये महसूस हो कि ये अल्लाह के दीन और अल्लाह के घर का एहतिमाम कर रहा है। फिर उसके बाद जुमा की सुन्नतें बतलाई, गुस्ल करना वगैरह, फर्ज गुस्ल तो है ही फर्ज, लेकिन जुमा के दिन का गुस्ल ये मुस्तहब करार दिया गया। हर 7 दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गस्सला वग़्तसला यौमल जुमाती, गुस्ल भी करे और गुस्ले जनाबत करवाए भी, मुराद औरत के साथ सोहबत करना मुराद है। वबक्कर वब्तकर, जल्दी से मस्जिद की तरफ पहुंचा और सवार नहीं हुआ और इमाम से करीब हो गया और इमाम का खुतबा सुना, फ़कान लहू बिकुल्लि खुतबतीन, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उसके हर कदम के ऊपर 1 साल की नमाज और 1 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। आगे वाली रिवायत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बतलाई, पहले ऊंट की, फिर उसके बाद गाय की, फिर उसके बाद बकरी की, और फिर उसके बाद मुर्गी, और फिर उसके बाद छोटी छोटी चीजें। मन इग़्तसल यौमल जुमा, उसमें भी ये फरमाया कि अच्छी खुशबू इस्तेमाल करे जो उसके पास हो, इसके लिए लंबा चौड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, घर में है वो खुशबू इस्तेमाल करे। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया। अब अगर कोई उसका एहतिमाम करके साहिब हैसियत है, अच्छी पोजीशन में है और अगर वो खरीदता है तो उसको भी उस पर सवाब मिलेगा नीयत के ऊपर। वलबी समीन अहसनी सियाबी, अच्छे कपड़े पहने और फिर उसके बाद नमाज पढ़ा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, खामोशी से बैठा, तो ये उसका इस जुमा और जुमा के दरमियान की सगीरा गुनाहों के लिए कफारा है। इसके अलावा भी कई रिवायतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई फरमाई जुमा के दिन कामकाज के कपड़ों के अलावा अच्छे कपड़े रखे जाएं। फिर निदाए सानी पर गुफ्तगू आप सुन चुके हैं, वदरुल बै, और बेव शिरा को छोड़ दे, अल्लाह के जिक्र की तरफ मशगूल हो।
فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جمعہ کی نماز کے بعد پھر اللہ کی زمین میں پھیل پڑو اور اب تک جو روکا گیا تھا تمہیں بیع و شراء سے، اب اس بیع و شراء کو حاصل کرو، اس کاروبار کو، اور اس سے برکت بھی ہوتی ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھی کہ جمعہ کے دن وہ اہتمام کرتے تھے اور جمعہ کے بعد تجارت کے لیے نکلتے تھے اور یہ دعا بھی پڑھتے تھے کہ اللہ پاک آپ کے فرمانے پر میں رک گیا اور میں نے آپ کی عبادت ادا کی، اب آپ میرے لیے اس میں برکت عطا فرمائیے. تو اللہ پاک کی طرف سے اس میں خصوصی برکتیں عنایت کی جاتی ہے جمعہ کا اہتمام کرنے والے کے لیے. اپنے کاروبار کو چھوڑ رہا ہے، واقعات اتفاقاً پیش آیا جو آگے آ رہا ہے. صحابہ کرام سے تجارت کا قافلہ آیا اور یہ جمعہ کی نماز تو ہو چکی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا عید کی طرف، لیکن پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا تو مسئلہ بدل گیا. اب اس کے بعد جمعہ وہی ہو رہا ہے جو ہماری طرح جو ہم کر رہے ہیں. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی تجارت کو یا غافل کر دینے والی چیز کو تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کھڑا. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے غافل کر دینے والی چیز سے اور تجارت سے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ان لوگوں کو جن سے واقعہ پیش آیا، یعنی خطبہ سے چلے جانا، جمعہ کے دن خطبے سے چلے جانا اس تجارت کی طرف جو مدینہ میں آئی تھی اس دن. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یعنی آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک تجارتی قافلہ آیا ایک مرتبہ مدینہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، پس لوگ چلے گئے اور صرف 12 آدمی باقی رہے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. حافظ ابو یعلا نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا کہ اس درمیان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن، بس ایک تجارتی قافلہ آیا مدینہ میں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جلدی سے اس کی طرف چلے گئے یہاں تک کہ باقی نہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مگر 12 صحابہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم ایک کے بعد ایک چلے جاتے یہاں تک کہ کوئی باقی نہ رہتا تم میں سے تو البتہ تم پر بھر دی جاتی وادی آگ سے. اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے بہ پڑتی تم، تو البتہ تم پر وادی آگ سے بہ پڑتی. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور یہ ان 12 صحابہ کے بارے میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہے، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابہ جو حضور کے پاس باقی رہے، 12 صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہے، ان میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. بارے تعالیٰ کے اس فرمان میں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا دلیل ہے اس بات پر کہ امام خطبہ دے گا جمعہ کے دن کھڑے ہو کر. اور امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا جابر بن سمورہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے اور 2 خطبوں کے درمیان آپ بیٹھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. اور لیکن یہ ایک چیز ہے کہ مناسب ہے کہ اس کو جان لیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ تحقیق کہاں گیا ہے کہ بلا صبح اس وقت ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مقدم کرتے تھے جمعہ کے دن خطبے پر، جیسا کہ امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے مراسل کی کتاب میں مقاتل بن حیان سے، کتاب المراسل میں کہ مقاتل بن حیان سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز پڑھاتے تھے خطبے سے پہلے عیدین کی طرح، یہاں تک کہ جب ایک دن ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور تحقیق کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھا چکے تھے، بس ایک شخص آیا، پھر اس نے کہا کہ بلا صبح دحیہ بن خلیفہ تحقیق کی تجارتی قافلہ لے کر آیا ہے، یعنی تم اس کی طرف چلو اور آپ کے ساتھ کوئی باقی نہ سوائے چند لوگوں کی. اور باری تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان قل ما عند اللہ، یعنی وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی ثواب دار آخرت میں، خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور رزق کو طلب کرتا ہے اس کے وقت میں. صحابہ کرام سے یہ ہو گیا کہ کئی دن سے مدینہ منورہ میں کاروباری دنیا نے کھیتی باڑی کا علاقہ تھا، مدینہ منورہ میں کاروبار کی چیزیں مکہ مکرمہ کی طرف سے نیچے سے آتی تھی یا اوپر سے شمال سے آتی تھی، شام کے علاقوں سے یا یمن کے علاقوں سے. تو اب یہ قافلہ تجارتی کئی دن سے لوگ مدینہ میں اناج اور غلے کی قلت محسوس کر رہے تھے اور اب یہ قافلہ آیا. انہوں نے آواز لگائی ہے، گھنٹی بجائی ہوگی، تو یہ اس طریقے سے کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا یا اعلان کروایا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے تو فارغ ہو چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. کاکا نے کہا کہ ٹھیک نیچو نہ دے جائے آگے بے آ رہی ہے باہر نکال بولا پاچھا ہنٹائی جائے تھے وہ کہیں اردو میں گجراتی نہیں آوڑتی. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया और सहाबा गए, 12 सहाबा थे, इसी बन के बाकी रहने वाले, उसी में हजरत अबू बकर उमर थे। नीचे इसी सिलसिले में रिवायत जिक्र की कि अगर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब आता तो जरूर सबके सब इन 12 के अलावा सबके ऊपर अजाब आता। हासिल ये है कि ये डराया कि तिजारत और इस किस्म की चीजें, ये सहाबा थे इसलिए उनको डराया, अपनी जवान नहीं डराया। हम लोग तो इस तरह कुछ कारोबार कर भी रहे हैं, यानी जरूरत है और आदमी इधर उधर हो, लेकिन सहाबा किराम की तरबियत करना था, इसलिए अल्लाह तबारक तआला की तरफ से फौरन फरमा दिया कि वाजी आग को लेकर बह पड़ती। दलील है इस बात के ऊपर कि इमाम जुमा के दिन खुतबा देगा खड़े होकर, इसलिए कि काइमन है, लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो बैठकर दे सकते हैं, लेकिन असल तो खड़े होकर ही खुतबा देना है। आगे इसके बाद खुतबे में अल्लाह तबारक तआला की यानी कुरान करीम की आयतें हो, अहादीस मुबारका हो और वाज़ व नसीहत की कुछ बातें हो, इस पर खुतबा खत्म होता है। अलबत्ता खुतबे सानिया में हमारे उलमा ने देखा, शियों को भी देखा और खारजियों को भी देखा, इस बुनियाद के ऊपर खुतबे के अंदर चंद आयतें ऐसी पेश कर दी और चंद रिवायतें ऐसी जिसमें सहाबा किराम की फजीलत भी जिक्र की जाती है और खास करके नाम लिए जाते हैं। पाकिस्तान के जो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा है, मौलाना अब्दुल मजीद नदीम साहब और दूसरे हजरात, उन्होंने चारों साहबजादियों का नाम लेने का भी जिक्र किया ताकि इनके दरमियान कोई तफरीक न हो। और शियों ने जो सिर्फ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ही आपकी साहबजादी और दूसरी साहबजादियों के साथ इस तरह का एहतमाम नहीं किया और इसी तरीके से अशरे मुबशरा के नाम भी बढ़ाए। ये सब चीजें ज़मानी और मकानी वक्ती एतबार से है। अगर किसी ने एक मरतबा एक इमाम साहब ने खुतबा दिया और किसी का नाम ही नहीं लिया, सहाबा का इजमाल, एक साहब ने कहा खुतबा ना किया, अगर ये आपके और मौलवियों के दरमियान यही फर्क है कि खुतबा हो गया, ये चीज कोई लुजूमी, लेकिन बुजुर्गों ने रखी है तो थोड़ी इस तरतीब से बात की जाए। अवाम के सामने कोई अजनबी बातें और नई चीजें, हाँ नई का मतलब ये है कि अवाम के सामने वो बिदात कर रहे हैं और सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं। अब आप सुन्नत कर रहे हैं तो ये नई नहीं हुई, ये तो 1400 साल पुरानी हुई, वो तो की जाए, लेकिन एक तामुल बना है किसी इलाके में मौलवियों के दरमियान, अहले इल्म के दरमियान, और अब आप कोई नया शोशा छोड़ो तो ये फितने का बाइस बन जाए। नए फारिग होकर जाएं भी और पुराने इमाम साहब अगर कुरान सही नहीं पढ़ रहे हैं तो लोगों के सामने बोलने का नहीं है। परसों तक उसने उस वक्त इमामत की थी, आप तो ईशा फजर लेने वाले हैं, और वो तो 500 घंटे 500 नमाजें पढ़ाने वाले थे पहले और बड़ी खिदमत और मेहनत करने वाले थे। अचानक उनकी मेहनत महज आपकी तजवीज से खत्म नहीं हो जाती, इसलिए थोड़ा प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे अंदाज के अंदर पेश किया जाए जो तरीके बुजुर्गों ने बतलाए हैं। एक साहब का पायजामा तखनों से नीचे था, तो शाह इसाक रहमतुल्लाह अलैह जो हमारी सनद में आते हैं, वो फरमाते हैं अपने मुरीद, उसी मुरीद से कि भाई देखते रहना मेरा पायजामा कभी नीचे चला जाता है, तो जब नीचे जाए तो मुझे बतलाओ। हालांकि उनका तो जाता नहीं था, जिसका जा रहा था वही, लेकिन वो तो शागिर्दों में थे और अवाम उन्नास शागिर्द नहीं, और अहले इल्म आपसे उम्र में बड़े तो गांव में फितना होगा, कुछ उनके आदमी होंगे, कुछ आपके आदमी होंगे। कभी कुछ लोग आकर जानबूझकर आपके सामने कहेंगे कि तुमसे तो उमर साहब तो सही नहीं पढ़ते हैं, तुम ही सही पढ़ते हो, तो यही कहने का कि अब तक कहाँ गए थे, मेरे आने के बाद ही मुझे शिकायत कर रहे हो। ये इस किस्म की चीजें मौलवियों को जानना जरूरी है। अगर इमामत करवाओ तो इमामत भी नहीं करवाते लोग। नए फारिग होने वाले तो बच्चों का घर में दारूनी तलाश करने की फिक्र में है, या ऐसी जगह के जहाँ कोई पूछने वाला ना हो, तो कुछ न कुछ तो तकलीफें बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी, अलमसल फलमसल आना ही पड़ेगा। और बाहर से कोई उम्मत आकर नमाज नहीं पढ़ाएगी, अहले इल्म ही को पढ़ाना है, इसलिए इसका भी एहतमाम किया जाए। सूरत अल-मुनाफिकुल मदनी और उसके आयत 11 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू थुम्मा कफ़रू फ़तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून व इज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम व इन यक़ूलू तस्मअ लिक़ौलिहिम कअन्नहुम ख़ुशुबुन मुसन्नदा यहसबून कुल्ला सयहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फ़हज़रहुम क़ातलहुमुल्लाह अन्ना युफ़कून। जब आपके पास मुनाफिकीन आते हैं तो वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि बिलाशुबा अलबत्ता आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह ताला जानते हैं कि बिलाशुबा आप अलबत्ता उसके रसूल हैं, और अल्लाह ताला गवाही देते हैं कि बिलाशुबा मुनाफिकीन अलबत्ता झूठे हैं। उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बनाया, बस उन्होंने रोका अल्लाह ताला के रास्ते से। बिलाशुबा बुरे हैं वो अमल जो वो कर रहे हैं, ये इस वजह से कि बिलाशुबा वो ईमान लाए फिर उन्होंने कुफ्र किया, बस मोहर लगा दी गई उनके दिलों पर, बस वो समझ नहीं सकती। और जब आप उनको देखोगे तो आपको अच्छे लगेंगे उनके जिस्म, और अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप उनकी बात को सुनेंगे, गोया कि वो सहारा से टिकी हुई लकड़ी की तरह है। वो गुमान करते हर चीज को अपने ऊपर, यही दुश्मन है, बस उनसे बचिए। अल्लाह ताला उनको गारक करे, कहीं वो
کہاں وہ الٹے پھرے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہیں منافقین کے بارے میں کہ بلا شبہ وہ زبان اقرار کرتے ہیں اسلام کا ظاہراً، بہرحال باطن میں ان کا معاملہ تو وہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف پر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یعنی جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں اور آپ کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اس لیے جملہ خبریہ معترضہ لائے یہ کہ بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بس فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یعنی ان باتوں میں جو انہوں نے کہی اس لیے کہ وہ اعتقاد نہیں رکھتے اس بات کے صحیح ہونے کا جو وہ کہتے ہیں اور نہ اس کے سچ ہونے کا، اس لیے ان کو جھٹلایا نسبت کرتے ان کے اعتقاد کی طرف۔ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، یعنی وہ لوگوں سے بچتے ہیں جھوٹی قسموں کے ذریعے سے تاکہ وہ سچے ہو جائیں ان باتوں میں جو وہ کہتے ہیں، بس دھوکہ ہوا ان کی وجہ سے ان لوگوں کو جنہوں نے نہیں پہچانا ان کی حقیقت، ان کے ظاہری معاملے کو، بس انہوں نے اعتقاد رکھا کہ بلا شبہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ منافقین ان کی حالت یہ ہے کہ بلا شبہ وہ باطن میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں اسلام اور اسلام والوں کو نقصان پہنچانے میں، بس اس کرتوت کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا لوگوں میں سے بہت سو کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون، اور بارے تعالیٰ کا فرمان ذلك بانہم آمنوا ثم كفروا فتوبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، یعنی بلا شبہ ان پر نفاق مقدر کر دیا ہے ان کے ایمان سے رجوع کر جانے کی وجہ سے کفر کی طرف اور ان کے گمراہی کو ہدایت کے بدلے بدل دینے کی وجہ سے فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یعنی ان کے دلوں کی طرف ہدایت نہیں پہنچتی ہے اور نہ اس کی طرف کوئی بھلائی جاتی ہے، بس وہ نہ محفوظ رکھ سکتے ہیں اور نہ ہدایت پاتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، یعنی ان کی شکلیں یعنی وہ خوبصورت شکل والے اور فصیح اور بلغ زبان والے ہیں، اور جب ان کی بات سنے کوئی سننے والا تو وہ دھیان سے سنتا ہے ان کی باتوں کو ان کی بلاغت کی وجہ سے، حالانکہ وہ ان تمام چیزوں کے باوجود انتہائی کمزور، بزدل، گھبراہٹ میں اور خوف زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، یعنی جب کوئی معاملہ پیش آئے یا کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ اعتقاد رکھتے ہیں اپنے اوپر کہ بلا شبہ وہ ان پر نازل، اپنے بزدلی کی وجہ سے کہ بلا شبہ وہ اپنے اوپر نازل ہونے والا ہے، ان پر اترنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يَخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، بس یہ صرف مجسمے اور صورتیں ہیں بغیر کسی شک و شبہ کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہ کیسے پھیرے جاتے ہیں ہدایت سے گمراہی کی طرف۔ اور حدیث میں ہے کہ بلا شبہ منافقین کی چند علامتیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ پہچانے جاتے ہیں، ان کا سلام لعنت ہے اور ان کا کھانا لوٹ مار ہے اور ان کی غنیمت خیانت کرنا ہے، اور وہ مسجد کے قریب نہیں ہوتے ہیں مگر دور سے، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں مگر دیر سے، تکبر کرنے والے ہیں، وہ محبت نہیں کرتے ہیں اور نہ ان سے محبت کی جاتی ہے، رات میں لکڑی کی طرح ہے اور دن میں شور بکور کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کی مختلف صورتوں میں آیتیں پیش کیا، یہاں پر مستقل ان کے عنوان کو اس لیے کہ یہاں پر آگے جو بحث آ رہی ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ بہت بڑی خطرناک چیز تھی، اللہ کے رسول اور صحابہ کو ذلیل کہنا اور اپنے آپ کو عزیز کہنا۔ اللہ پاک کو اتنا ناپسند آیا کہ جس کی بنیاد پر مستقل سورت نازل فرمائی اور اس کا نام بھی منافقون رکھا گیا۔ اذا جاء المنافقون، یہ منافقین کی اللہ پاک نے کھول کر بتلا دی کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو نشہدو کہتے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کو قسموں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تاکید کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ شہادت وغیرہ کے کلمات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اگر بیچ کا جملہ نہ ہوتا واللہ یعلم انک لرسول، تو آیت کا معنی بدل جاتا، اور گویا کہ منافقین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ مفہوم ہوتا، اس لیے بیچ میں جملہ آ گیا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو تو معلوم ہی ہے، اسی نے تو بھیجا ہے آپ کو رسول بنا کر، اس لیے اس کو تو خوب معلوم ہے، لیکن یہ آپ کے پاس آ کر نشہدو کا لفظ جو بولتے ہیں اس میں وہ جھوٹے ہیں۔ نسبت تین قسم کی ہوتی ہے، نسبت کلامیہ، نسبت خارجیہ اور نسبت اعتقادیہ۔ آپ کوئی جملہ بولتے ہیں تو اعتقادی کبھی ہوتا ہے، دل میں وہ چیز ہوتی ہے، زبان پر بھی وہی ہوتی ہے، اور واقعے کے اعتبار سے بھی وہ چیز اسی طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے اور اچھی طریقے سے اخلاص سے ہی عبادت کر رہے ہیں بتوں کی، لیکن نسبت اعتقادیہ ان کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے علاوہ یہ معبود ہے،
یہ نسبت کلامیہ جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے اور خارج میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ان کا اعتقاد ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، تو یہ اعتقادی بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ کلامی بھی ہوئی. ان کی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ بھی اور دل دونوں ہے. لیکن نسبت خارجیہ حقیقی اعتبار سے، خارج کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہ تین قسم کی نسبتیں جمع ہوتی ہے، اعتقادی بھی، کلامی بھی اور خارجی بھی. تو ایمان ہوتا ہے جیسا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، زبان سے بھی وہی، دل سے بھی وہی، اور حقیقت میں بھی خارج کی دنیا میں بھی کوئی نہیں. اس کو اعتقاد کہا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں صدق اور کذب آتا ہے. صدق اور کذب کی تعریف آپ سن چکے ہیں. صدق وہ خبر ہے جو واقعے کے مطابق ہو، اور کذب وہ خبر ہے جو واقعے کے مطابق نہ ہو. تو صدق اور کذب میں یہ ہوتا ہے کہ زبان کچھ ہے اور دل کچھ ہے، تو یہ صدق نہیں ہوا. منافقین کا یہی حال تھا، اس لیے ان کی نسبت کلامیہ اور نسبت اعتقادیہ میں فرق تھا. خارجیہ کی تو بات ہی جانے دے. یہ دو نسبتوں میں ان کے درمیان زبان سے بولتے تھے وہ جھوٹا ہوتا تھا، ظاہر میں سچ ہوتا تھا، اور اعتقاد ان کا وہ نہیں ہوتا تھا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول اتخذوا ایمانہم جنۃ، اور اسی کو ضرورت پڑتی ہے اپنی قسموں کو ڈھال بنانے کی. جو جھوٹا ہوتا ہے فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روک دیے گئے، اس لیے کہ انہوں نے ظاہر میں ایمان اختیار کیا، باطن میں نفاق اختیار کیا. مسلمان اس سے دھوکہ کھا گئے. کمزور ایمان والے جو نئے نئے مسلمان تھے یا دور کے علاقوں میں رہتے تھے، جو آپ کی صحبت میں کم آتے تھے، تو ان کو یہ لوگ ورگلا دیتے تھے، اور اس طریقے سے دین اسلام سے نفاق نے بہت بڑا نقصان پہنچایا. آگے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، پہلے ایمان لے آئے ظاہر میں اور پھر اس کے بعد کفر کیا. فطبع علی قلوبہم، اللہ پاک کی طرف سے ان کی دلوں پر مہر لگا دی گئی کفر کی، نفاق کی. فہم لا یفقہون، وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں. اصل میں یہ ڈرتے ہیں لا الہ الا ولا الہ الا، دونوں کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. تو دونوں کو راضی کرنے کی فکر میں خدا بھی نہیں ملتا اور نبی عیسیٰ علیہ السلام، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے. اس طریقے سے منافقین یہ سب سے برے ہوئے. الدرک الاسفل من النار جو فرمایا اسی لیے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کھا کے ماشاء اللہ ہوتے تھے منافقین. اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہیں، کسی کا جارا اور موٹا ہونا یہ دین اور ایمان کی دلیل نہیں ہے، اور پتلا ہونا بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ لوگ جارا موٹا آدمی ہوتا ہے تو اس کو فخر اس پر محسوس کرتے ہیں کہ طبیعت اچھی ہے ظاہر میں. اس اعتبار سے منافقین کے ان اجسام سے نہ مسلمانوں کو کہا کہ اس کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک کے یہاں حسن اور خوب ظاہری نہیں مراد ہے، باطنی مراد ہے. لیکن اگر ظاہری بھی دیا ہے تو اور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو سنتے ہی رہ جاؤ. فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولتے ہیں. آج بھی دنیا میں یہی ہے، باطل جماعتیں جو چیز بھی کہتی ہے تو اپنے افراد کو بڑا اچھی طریقے سے تیار کرتی ہے. زبان بھی ان کی کفر اور شرک والوں کی میٹھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو برگلانے کی نئی نئی اسکیمیں بھی ہوتی ہے. اس لیے یہ سب منافقت ہے. کأنہم خشب مسندہ، اللہ پاک فرماتے ہیں سہارا دی ہوئی لکڑی کتنے دن تک چلے گی. تو یہ ظاہری جسم کا دل ڈول والا ہونا، زبان کا اچھا ہونا، یہ سہارے ایسے ہیں کہ 2-4 دن تو چلیں گے، لیکن مسلسل جب اس کے بعد نفاق چلے گا تو اس کو سمجھ جائیں گے مسلمان. تو یہ صفات ایسی ہے جن کے سہارے یہ چل رہے ہیں اپنے نفاق کو چھپا کر. اللہ پاک نے اس کو تشبیہ دی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی مکان کو، کسی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے لکڑیوں کا تاکہ گرنے نہ پائے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، لیکن ہر آواز، ہر چیز کو اپنی طرف گمان کرتے ہیں. مدینہ میں ذرا کچھ شور ہوا یا کوئی بات آئی یا تو آدمی باتیں کرے تو منافقین کو فکر ہوتا ہے کہ آپ ہی وروਧ تو کیا آیت نہیں اترے گی. اس لیے کہ جو اس قسم کے ہوتے ہیں ان کو ہر وقت ڈر رہتا ہے ایک آدمی نے گناہ کیا ہو اور اب اس گناہ کی بنیاد پر اس کا بوجھ اس پر ہوتا ہے کہ زبان اور دل میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ آدمی گناہ چاہے کتنا ہی چھپائے، لیکن جب بھی کوئی آواز یا کوئی شور ہوتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ شاید میرا کوئی پول تو نہیں کھل گیا. رات دن اس طریقے سے چیزوں میں ہوتا ہے. تو یحسبون کل صیحۃ، جو مومن ہوتا ہے وہ آتی ہے اس پر مصیبتیں، لیکن اللہ کی طرف سے سمجھ کر وہ دل کا غمگین نہیں ہوتا ہے. ظاہری جسم پر تکلیف ہوتی ہے، اور منافقین دل سے بھی اور جسم سے بھی. ہم العدو، اللہ پاک فرماتے ہیں یہی دشمن ہے، ان سے ڈرتے رہیے. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے. اس طریقے سے جنتاً کتنا کرتے رہیں گے ایک دن عذاب آ جائے گا.
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ تمہارے لیے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر استغفار کرے تو وہ اپنا سر ہلاتے ہیں اور آپ ان کو دیکھو کہ وہ رکتے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں تو وہ اپنا سر پھیر دیتے ہیں اور آپ ان کو دیکھو کہ وہ رکتے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. برابر ہے ان پر کہ آپ استغفار کریں ان کے لیے یا استغفار نہ کریں ان کے لیے, ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں نافرمان قوم کو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم خرچ مت کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے یہاں تک کہ وہ متفرق ہو جائے, اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں. اور لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف تو ہم ضرور عزت والا نکالے گا مدینہ سے ذلت والوں کو, اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مؤمنوں کے لیے, اور لیکن منافقین جانتے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہیں منافقین کے بارے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہو کہ بلا صبح وہ اذا قیل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم, یعنی وہ رک گئی اور اعراض کیا ان باتوں سے جو ان سے کہی گئی, تکبر کرتے ہوئے اس سے اور حقیر سمجھتے ہوئے اس بات کو جو ان سے کہی گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, پھر ان کا بدلہ دیا اس پر. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین. حضرت سفیان سے روایت ہے کہ لووا رؤوسهم, کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ اپنے چہرے کو داہنے جانب پھیرتے تھے اور تیرچھی نگاہوں سے دیکھتے, پھر فرماتے کہ وہ اس طرح ہے. لووا رؤوسهم کی تفسیر یہ ہے. اور سلف میں سے کئی حضرات نے ذکر کیا کہ یہ پورا کا پورا سیاق نازل ہوا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں, جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. امام قتادہ امام سدی نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عبداللہ بن ابی کے بارے میں, اور یہ کہ ایک لڑکا اس کے رشتہ داروں میں سے ایک لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, پھر اس لڑکے نے آپ کو بتلائے اس کے بارے میں ناگوار اور سخت باتیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا, پھر اچانک وہ اللہ کی قسم کھانے لگا اور اس سے براز ظاہر کرنے لگا, اور انصار آئے اس لڑکے کے پاس, پس انہوں نے اس کو ملامت کیا اور اس کو الگ کر دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں آیت کریمہ نازل فرمائی جس کو تم سن رہے ہو. اور کہا گیا کہ اللہ کا دشمن, اور کہا گیا اللہ کے دشمن سے یہ کاش کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا. پس وہ اپنے سر کو ہلانے لگا, یعنی میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. ابو اسحاق نے بن مستلق کے قصے میں فرمایا کہ اس درمیان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے وہاں کہ جھگڑا ہو گیا پانی کے پاس جہزہ بن سعید غفاری کا, اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجر تھے, اور سنان بن یزید کے درمیان. پس سنان نے کہا اے انصار کی جماعت, اور جہزہ نے کہا اے مہاجرین کی جماعت, اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کی ایک جماعت عبداللہ بن ابی کے پاس تھی. پھر جب انہوں نے یہ سنا تو کہا تحقیق کہ انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے ہمارے شہروں میں, اور اللہ کی قسم ہماری مثال اور ان قریش کے چادروں کی مثال نہیں ہے مگر جیسا کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو پھر وہ تم کو کھا جائے گا. اور اللہ کی قسم اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف تو ضرور عزت والا نکالے گا وہاں سے ذلیل والوں کو, ذلت والوں کو. پھر عبداللہ بن ابی آیا ان لوگوں کے پاس جو ان کے پاس تھے ان کی قوم میں سے, اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا اپنی جانوں کے ساتھ کہ تم نے ان کو ٹھہرایا تمہارے شہروں میں اور تم نے ان میں تقسیم کر دیا اپنے مالوں کو. بہرحال اللہ کی قسم اگر تم رک جاتے ان سے تو وہ البتہ گھومتے پھرتے تم سے, یعنی تمہارے شہروں سے دوسرے شہروں کی طرف. بس زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات سن لی, پھر وہ اس خبر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور وہ بچے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بس انہوں نے حضرت عمر بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن ارقم نے خبر دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ عباد بن بشر کو حکم دیجیے کہ وہ چاہیے کہ وہ عبداللہ بن ابی کی گردن مار دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ لوگ باتیں
تب تو لوگ باتیں کریں گے عمر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور لیکن تم اعلان کرو اے عمر کوچ کرنے کے لیے۔ پھر جب عبداللہ بن ابی کو یہ بات پہنچی کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچ چکی ہے تو وہ آپ کے پاس آیا، پھر آپ کے پاس عذر بیان کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے لگا کہ اس نے یہ نہیں کہا ہے جو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتلایا تھا، اور وہ اپنی قوم میں اور اس کا اپنی قوم میں ایک مقام تھا۔ بس انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے کہ اس غلام کو اس بچے کو وہم ہو گیا ہو اور وہ سمجھ نہ سکا اس بات کو جو اس شخص نے کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لائے، ایسے وقت میں کہ آپ چلتے رہے ایسے وقت میں جس میں آپ نہیں چلتے تھے۔ پس حسین بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملے، پھر انہوں نے آپ کو سلام کیا تحیت نبوت کے ذریعے سے، پھر فرمایا اللہ کی قسم البتہ تحقیق کہ آپ ایسے وقت میں تشریف لا رہی ہے کہ آپ ایسے وقت میں چل رہے ہیں کہ ایسی وقت میں آپ نہیں چلتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو پہنچی ہے اس شخص کیا تم کو نہیں پہنچی وہ بات جو تمہارے ساتھی ابن ابی نے کہی؟ اس نے گمان کیا ہے کہ جب وہ مدینہ آئے گا تو عن قریب عزت والا مدینہ سے نکالے گا ذلت والوں کو۔ تو انہوں نے عرض کیا، حضرت اسید نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور وہ دلیل ہے۔ پھر حضرت اسید نے عرض کیا کہ آپ اس سے نرمی کا معاملہ کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس خدا کی قسم اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو لے آئی ہے، اور بلا صبح ہم نے ان کے لیے انتظام کیا تھا تاج پوشی کا تاکہ ہم اس کو امیر بنائے۔ پھر بلا صبح البتہ وہ خیال کرتا ہے کہ تحقیق کہ آپ نے اس کی بادشاہت کو سلب کر لیا ہے، ہم اس کے لیے موتی پیرو رہے تھے تاکہ اس کو تاج پہنائے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ تحقیق کہ آپ نے اس کی بادشاہت کو سلب کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ گئے یہاں تک کہ شام گزر گئی اور رات بھی گزر گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور دن کا کچھ حصہ بھی نکل گیا، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ پھر لوگوں کے پاس آئی تاکہ ان کو مصروف کر دے اس بات سے جو واقع ہوئی، بس لوگ معمول نہیں ہوئے یہ کہ وہ زمین کی کوئی اچھی جگہ پائے پھر وہ سو جائے، اور سورہ منافقین نازل ہوئی۔ اور حافظ ابو بکر بیہقی نے فرمایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک غزوے میں، بس مہاجرین میں سے ایک شخص نے تماچا مارا انصار کے ایک آدمی کو، تو انصاری نے کہا اے انصارو، اور مہاجرین نے کہا اے مہاجرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، تم اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ یہ بدبودار ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا اور تحقیق کہ انہوں نے یہ کیا، اور اللہ کی قسم اگر ہم لوٹیں گے مدینہ کی طرف ہم لوٹے اور اللہ کی قسم اگر واپس لوٹے مدینہ کی طرف تو ہم ضرور عزت والا نکالے گا مدینہ سے ذلت والوں کو۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ انصار مدینہ میں زیادہ تھے مہاجرین کے مقابلے میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر مہاجرین زیادہ ہو گئے اس کے بعد۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے چھوڑ دیجیے تاکہ میں اس منافقین کی گردن مانگ دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیجیے تاکہ لوگ باتیں نہ کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں۔ امام احمد نے روایت کیا زید بن ارقم سے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا غزوہ تبوک میں، بس عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اگر ہم واپس لوٹے مدینہ کی طرف تو البتہ ضرور عزت والا نکالے گا مدینہ سے ذلت والوں کو۔ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر میں نے آپ کو بتلایا۔ حضرت زید نے کہا کہ پھر عبداللہ ابن ابی قسم کھانے لگا یہ کہ اس میں سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ حضرت زید نے کہا کہ میری قوم نے مجھے ملامت کی، اور انہوں نے کہا کہ تو نے یہ اس سے کیا ارادہ کیا؟ حضرت زید نے کہا پھر میں چلا گیا، پس میں گویا غم اور افسوس کی حالت میں۔ حضرت زید نے کہا کہ پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا، پس آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کہ آپ کے عذر کو نازل کیا ہے اور آپ کی تصدیق کی ہے۔ حضرت زید نے کہا کہ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہاں تک کہ آپ پہنچے لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ جاتا ہے کہ سیدھے اسلام میں آ جاؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کرے، تو کہتے ہیں لبو رؤوسہم، اپنے سروں کو پھیر دیتے ہیں، برا دیکھ کے انکار کرتے ہیں قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ ورأیتہم یصدون، دین سے ہٹ جاتے ہیں، وہ مستكبرون، تکبر کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کے رہنے والے اور ہم بڑے لوگ، ہم مکہ والوں سے تو معافی مانگے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے کی اس کی شرارت تھی۔ سواء علیہم استغفرتم ام لم تستغفر لهم، آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی خباثت باطنی ایسی ہے کہ چاہے آپ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ حضور کو اختیار دیا ہے۔
ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ پاک ایسے فاسقوں کو رہنمائی نہیں کرتے ہیں. آگے اللہ پاک نے فرمایا هم الذین یقولون، یہ شان نزول ہے اس آیت کا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، حضور کے پاس جو صحابہ ہے، مہاجرین، غریب مسکین بیچارے، ان کے اوپر خرچ مت کرو تو خود بخود چلے جائیں گے، آخر زدہ ہوں گے، کھانا پینا نہیں ملے گا تو خود بخود مکہ مدینہ چھوڑ کر دوسری کسی جگہ چلے جائیں گے. یہ ایک قصے کے ضمن میں ہوا کہ ایک مہاجر اور انصار کے درمیان کسی بات کے اوپر پانی کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا. مہاجر نے انصار کو تماشا مار دیا، انصاری نے بھی آواز لگائی، مہاجر نے بھی آواز لگائی. اس پر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے حضرات کے درمیان تھوڑا کچھ اختلاف شروع ہوا. حضور کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آئے اور یہ فرمایا کہ یہ جاہلیت کی باتیں نہیں ہے. قرآن نے خود فرما دیا آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تم اخوانا، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یعنی چوتھے بارے کے اندر کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یہ آیت کریمہ انصار کے دو قبیلوں کے درمیان نازل ہوئی. یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور چونکہ کچھ واقعات مہاجرین اور انصار کے درمیان بھی ہوئے تو اس واقعے کے ضمن میں آیت نے بتلا دیا کہ تم بھائی بھائی ایمان کی بنیاد پر ہوئے. عبداللہ ابن ابی کو پتا چلا کہ مہاجر نے ابتدا کی ہے، تماشا اس نے انصاری کو مارا، تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہوئی عرب کی مثال، سب من قلب کا یا قلب کا، اپنے کتے کو مردہ کرو تاکہ وہ کل آ کر تمہیں کیا کرے، بچکا بل لے. رات دن دنیا میں ایسا ہوتا ہے، جس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہی پھر بعد میں دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، دنیا کا یہ نظام ہے. تو یہ جملہ اس نے کہا، اس سے مراد اس کی بدماشی تھی کہ یہ تم نے مہاجرین کو اپنے یہاں پالا پوسا ہے تو اب یہ بڑے ہو کر تمہیں ہی کاٹ رہے ہیں، ہم عزت والے ہیں اور وہ ذلت والے ہیں، نعوذ باللہ. اور اس طریقے سے جب ہم مدینہ جائیں گے تو اب کے بعد ہم ان کا کھانا پینا بند کر دیں گے، ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کریں گے. یہ تو اس نے کہا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ اس کے ملنے جلنے والے تھے انہوں نے. باقی انصار کے جس قبیلے سے یہ تعلق رکھتا تھا، اوس اور خزرج، ان دونوں قبیلوں میں اس سلسلے میں اس کی کوئی معاونت کرنے والا نہیں تھا. البتہ اتنی بات ضرور تھی کہ اس کے قبیلے کے لوگ اس کو بڑا سمجھتے تھے اور برسوں سے جاہلیت میں بھی بڑا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس کے لیے تاج وغیرہ تیار کیا جاتا تھا. یہودی کے یہاں موتی پیروئے جا رہے تھے اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی انصار نے اور آپ مدینہ منورہ آ گئے تو اس کا بنا بنایا کھیل ختم ہو گیا. اس سے پہلے بھی روایت آ چکی ہے، اس کا ابو حباب کے نام سے حضرت اسید ابن حضیر کو اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ان دونوں بزرگوں نے آپ کو یہی کہا کہ اللہ کے رسول یہ حسد والا ہے، حسد کا کوئی علاج نہیں. غلط فہمی ہوئی ہو، کسی کو مارا پیٹا ہو، اس کا علاج تو ہے کہ آدمی معافی مانگ لے، لیکن اندر حسد ہے جب تک محسود علیہ، جس کے اوپر حسد کیا جاتا ہے وہ نعمت اس سے ضائع چلی نہیں جاتی ہے، حسد کرنے والے کو چین ہوتا. لیکن عربی میں شعر بھی ہے کہ حسد کرنے والا رات کو بے چینی سے کروٹیں پلٹتا ہے اور جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ اطمینان سے سوتا ہے. تو منافقین نے اس طرح کی حرکتیں کی، اپنے آپ کو عاز کہا اور مکہ مکرمہ کی مہاجرین کو عدل کہا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم چھوٹے بچے تھے اور انصار ہی میں سے ہے، یہ چھوٹے بچے تھے، دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک دار ارقم تھا پان پٹی والا مکہ مکرمہ میں، وہ دار ارقم الگ تھا، اور ایک زید بن ارقم یہ ان کا نام ہے. تو ارقم نام ہوتا تھا ان کے اندر، جیسے عربی عربوں میں ہوتا ہے ارقم نام، ہمارے یہاں کم ہوتا ہے لیکن دوسری جگہ، تو یہ نام رکھا گیا تھا. کچھ لوگ اشتباہ میں پڑھ کر زید بن ارقم کو بھی سمجھتے ہیں کہ دار ارقم انوت گھر سے، یہ ان کا یا ان کے ابا کا نہیں، یہ تو مدینہ کے انصار میں سے اور عبداللہ ابن ابی کے قبیلے میں سے تھے. انہوں نے سن لیا عبداللہ ابن ابی کی یہ بات تو وہ حضور کے پاس پہنچائی. جاوید کہنے سلیم فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، آنکھیں کھلی بھی ہو لیکن بمبئی میں پھر رہی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کو بیچارہ تھوڑا نوا نوا ہے ورنہ تو تھوڑا سیٹ نہ کرو، تھوڑا ان کو مانوس کرتے رہنے کا. جب تک مانوس ہو حضرت تشریف لے جا رہے بامبے کملا سین کو آگے نہیں ہو رہا چلو جلدی کو. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ جملہ اس نے کہا اور یہ جملہ حضرت زید بن ارقم نے سن کر حضور کو کہا تو عبداللہ ابن ابی نے صاحب کہہ دیا. جو جھوٹے ہوتے ہیں نہیں وہ تو آپ کو، ان کو جھوٹ کی اتنی پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ کو سچ کی اتنی نہیں ہوتی. آپ جھوٹ بولنے جاؤ تو ورگلا جاؤ گے. جن کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے کہ میں ہاتھوں بولتا ہوں اتوا جائے، جھوٹ بولوانے کی عادت ہوئی. فوراً زلیخا نے جیسے ہی کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جو یہ کرے اس کا کیا علاج ہے،
تو اس طریقے سے جھوٹے لوگ آپ کو سچے کو جھوٹا ثابت کر دے اور اپنے کو سچا. منافقین کی عادت تھی. تو عبداللہ ابن ابی نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے. تو قبیلے والوں نے بھی کہا کہ زید بن ارقم چھوٹے بچے ہیں, شاید انہوں نے کچھ غلط سنا ہو. اور ان کے چچا نے بھی کہا, دوسری روایت آگے آ رہی ہے کہ تم نے مجھے حضور کے سامنے رسوا کیا, لیکن ایسا نہیں ہوا. دوسرا دن صبح ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو بلایا اور یہ کہا کہ میرے اوپر ابھی ابھی آیت نازل ہوئی, تمہارا سچا ہونا اور عبداللہ ابن ابی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا. دوسرا درج امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انہوں نے فرمایا کہ میں نکلا میرے چچا کے ساتھ ایک غزوے میں, بس میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہتے ہوئے سنا اپنے ساتھیوں سے کہ تم خرچ مت کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اور اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف تو ضرور عزت والا وہاں سے نکلے گا ذلت والوں کو. بس میں نے یہ بات میرے چچا کو بیان کی, بس میرے چچا نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا, بس میں نے آپ کے سامنے سارا واقعہ سنایا. پھر عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کو آپ نے بلایا, بس انہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تکذیب کی, ان کی تصدیق کی. بس مجھے ایسی تکلیف پہنچی کہ اس کے مانند کبھی مجھے تکلیف نہیں پہنچی, اور میں گھر میں بیٹھ گیا. بس میرے چچا نے کہا کہ تو نے ارادہ نہیں کیا مگر یہ کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹلا دیا اور تجھ سے ناراض ہو گئی. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اذ جاءک المنافقون, فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا میرے سامنے. پھر فرمایا کہ بلا صبح اللہ تعالیٰ نے تحقیق کی تیری بات کو سچ کر دکھایا. محمد بن اسحاق نے فرمایا کہ مجھے عاصم بن عمر بن قتادہ نے حدیث بیان کی عبداللہ بن ابی جب اس کو وہ بات پہنچی جو ان کے والد کے معاملے میں سے پیش آئی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول بلا صبح مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بلا صبح آپ چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیا جائے اس خبر کی وجہ سے جو آپ کو پہنچی ہے, آپ کو جو ان سے تکلیف پہنچی ہے. پھر اگر آپ ایسا کرنے ہی والے ہیں تو مجھے اس کا حکم دیجیے, بس میں آپ کی طرف اس کا سر لے کر آؤں گا. خدا کی قسم البتہ تحقیق ایک حضرت جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی شخص نہیں ہے جو زیادہ نیکوکار ہو اپنے والد کے ساتھ زیادہ فرما بردار ہو اپنے والد کا میرے مقابلے میں. بس مجھے خوف ہے یہ کہ آپ اس کا میرے علاوہ کسی کو حکم دے دیے پھر وہ اس کو قتل کر دیے. بس میرا نفس مجھے نہیں چھوڑے گا کہ میں دیکھوں عبداللہ بن ابی کے قاتل کی طرف کے جو لوگوں میں چل رہا ہوں, پھر میں اس کو قتل کر دوں تو میں ایک مومن کو قتل کروں گا ایک کافر کی وجہ سے, پھر میں جہنم میں داخل ہو جاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ہم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے اور احسان کا سلوک اور اچھا سلوک کریں گے ان کی صحبت کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ باقی ہے. ہم اچھا سلوک کریں گے جب تک وہ ہمارے درمیان باقی رہے. حضرت اکرمہ نے ذکر کیا کہ لوگ جب واپس لوٹے مدینہ کی طرف تو عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے مدینہ کے دروازے پر اور اپنے تلوار کو سونٹ لیا. بس لوگ ان کے پاس سے گزرنے لگے. پھر جب ان کے والد عبداللہ بن ابی آئے تو ان سے ان کے بیٹے نے کہا کہ پیچھے رہو. بس کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے, تیرا اچھا ہو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یہاں سے نہیں جائیں گے یہاں تک کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے, اس لیے کہ وہ عزت والے ہیں اور تو دلیل ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عبداللہ بن ابی نے آپ کو شکایت کی اپنے بیٹے کی. تو ان کے بیٹے عبداللہ نے عرض کیا خدا کی قسم اے اللہ کے رسول یہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ آپ ان کو اجازت دے دیے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی. تو فرمایا کہ بہرحال جب تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے تو اب جائیے. حمیدی نے اپنے مسند میں فرمایا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے والد سے کہا کہ اللہ کی قسم تو مدینہ میں داخل نہیں ہوگا کبھی بھی یہاں تک کہ تو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں. فرمایا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس نے کہا اللہ کے رسول بلا صبح مجھے یہ بات پہنچی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے والد کو قتل کرے. خدا کی قسم جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ اگر یہ چاہے کہ میں آپ کے پاس ان کا سر لے کر آؤں تو میں ضرور آپ کے پاس لے کر آؤں گا, اس لیے کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں میرے والد کے قاتل کو دیکھوں. یہ روایت وہی ہے, اس میں بھی عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ مومن تھے, ان کو پتا چلا کہ میرے والد نے جملہ کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے. تو جیسے ہی مدینہ منورہ آیا تو مدینہ منورہ کے آنے سے دروازے پہ پڑی ہی یعنی مدینہ کی آبادی شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے تلوار سونٹ لی اور سب کو تو جانے دیا, اپنے باپ کو روکے رکھا. اس نے کہا کہ کیا ہوا,
جبکہ عبداللہ سے زیادہ اپنے والد عبداللہ ابن ابی کا کوئی فرما بردار نہیں تھا، یعنی یہ اپنے والد کے فرما بردار تھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ باپ بیٹے میں پہلے سے نہ بنتی ہو اور اب بیٹا انتظار کر رہا ہو دوسرے کا، یہ بھی نہیں تھا. یہ فرما بردار تھے. پھر بھی اب جب حضور کا مقابلہ ہوا تو اپنے باپ کو قتل کرنے کی سوچ رہے تھے. ان کو یہ پتا چلا کہ شاید حضور ان کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہے. خود بھی بدماشی کی اب تک اور دوسروں کو بھی بدماشی پر ابھار رہا ہے، اپنے کو عزیز کہہ رہا ہے اور ایمان والوں کو اور آپ کو ذلیل کہہ رہا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو سمجھتے ہو ایسا نہیں ہے، ہم تمہارے والد کو قتل کرنے والے نہیں ہیں، اس کے ساتھ اس نے سلوکی رکھیں گے جب تک وہ زندہ رہے گا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ قتل ہی کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں لے کر آؤ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منع فرما دیا، انہوں نے وجہ بھی بہت اچھی بتلائی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور کو حکم دو اور وہ قتل کرے، پھر میں اس صحابی کو دیکھوں مدینہ میں تو مجھے اپنا باپ یاد آئے کہ میرے باپ کو انہوں نے قتل کیا ہے، تو شاید کبھی بھول سے نفس کا غلبہ آ جائے اور میں اس صحابی کو قتل کر دوں تو ایک کافر کی وجہ سے ایک مومن کو قتل کرنا لازم آیا. اس لیے آپ مجھے ہی حکم دے دیجئے، میں اپنے باپ کو قتل کروں گا تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیکن چونکہ حضور کو یہ مقصود تھا ہی نہیں، حکمت مصلحت یہی تھی شرعی اس وقت کی کہ ان کے ساتھ اس طرح رکھا جائے معاملہ، خاص کر کے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، اس لیے کہ ایک بڑی جماعت اس کے ساتھ وابستہ تھی مدینہ کی اور اس کی رشتہ داریاں مدینہ کے انصار کے اندر حضرت کے درمیان لگی ہوئی تھی. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ایمان والو تم کو غافل نہ کر دے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور جو شخص ایسا کرے گا تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے اپنے رب سے کہ کیوں نہ مجھے مہلت دی ایک قریبی مدت تک، پھر میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. اور ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت نہیں دیتے ہیں کسی شخص کو جب اس کا مقررہ وقت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ باخبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حکم دیتے ہوئے اپنے مومن بندوں کو اس کے کثرت سے ذکر کرنے کے بارے میں، اور ان کو منع کرتے ہوئے اس بات سے کہ ان کو مال و اولاد غافل کر دے اس ذکر سے، اور بتلاتے ہیں ان کو کہ بھائی طور کہ یہ چیز غافل کر دینے والی چیز ہے، یعنی دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت اور اپنے رب کے اطاعت سے اور اس کے ذکر سے، اس لیے کہ خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھارا خرچ کرنے پر اس کی اطاعت میں، پس فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. پس ہر کوتاہی کرنے والا پشیمان ہوگا موت کے قریب ہونے کے وقت، اور وہ لمبی زندگی کا سوال کرے گا تاکہ پاکی صافی کرا لے اور تلافی کر لے اس بات کی جو اس سے دور ہو گئی ہے اور دور کرا لے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یعنی کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی اس کے وقت کے آ جانے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور باخبر ہے اس کے بارے میں جو سچا ہے اپنے قول میں اور اپنے سوال میں ان لوگوں میں سے کہ اگر ان کو لوٹا دیا جائے تو وہ اسی شر کی طرف لوٹ آئیں گے جس پر وہ تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خبیر بما تعملون. امام ترمذی نے روایت کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ جس شخص کے پاس مال ہو جو اس کو حج بیت اللہ تک پہنچا سکتا ہے یا اس پر اس میں زکوٰۃ واجب ہو، پھر وہ نہ کرے تو وہ دوبارہ لوٹنے کا سوال کرے گا موت کے وقت. بس ایک شخص نے عرض کیا کہ ابن عباس اللہ سے ڈریے، بلا صبح لوٹنے کا سوال تو کفار کریں گے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ عن قریب میں آپ کے سامنے اس پر قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. باری تعالیٰ کے فرمان واللہ خبیر بما تعملون تک فرمایا کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ جب مال 200 درہم یا اس سے زائد کو پہنچ جائے. عرض کیا کہ حج کب واجب ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ جب توشہ اور سواری ہو. ابن ابو حاتم نے روایت کا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہم نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر میں زیادتی کا، تو آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے ہیں کسی شخص کو جب اس کا وقت آ جائے، اس کی موت آ جائے. اور بلا شبہ عمر میں زیادتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نیک اولاد عطا کرتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، پھر اس کی دعا ان کو پہنچتی ہے ان کی قبر میں، پھر اس کو ان کی دعا ان کی قبر میں پہنچتی ہے. اپنے مال کو اپنی اولاد کو ہلاک مت کرو، یہ تمہیں ہلاک نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اس قسم کی آیتیں کئی ہے قرآن کریم میں، نارا اور اس طریقے کی آیت بھی ہے. وہ ایک رکوع بھی ہے جس کے اندر پڑھائی جاتا ہے ایک ساتھ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. اولاد من اولادکم، من کا لفظ فرمایا من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری عورتیں اور تمہارے بچوں میں سب کے سب تو بدماش نہیں ہوتے کچھ، لیکن عدوا لکم ہوتے ہیں، اس لیے من فرمایا. اس آیت میں بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ مال اور اولاد یہ اللہ کے ذکر سے، عبادتوں سے، خاص کر کے فرائض کی ادائیگی سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے روکتے ہیں. مال دے دوں گا اللہ کی راہ میں یا نفلی صدقہ دے دوں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے، یہ فکر آدمی کو دامنگیر ہوتا ہے. اس لیے اس کو ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ اور فرائض کی ادائیگی، ذکر اللہ سے مراد صرف ذکر کرنا نہیں ہے، ذکر اللہ سے مراد اللہ کی یاد میں جو عبادتیں اللہ پاک کی طرف سے فرض کی گئی ہے، خاص کر کے مالی عبادتیں، قربانی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو مالی عبادتیں ہیں، اور دوسرے نفلی صدقات ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور اگر اس کے مال اور اولاد کے ساتھ اس کا سلوک ایسا رہا کہ اللہ کے ذکر سے دوری ہو گئی تو یہ خسارہ ہوا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، ما رزقناکم کے لفظ نے بتلا دیا کہ تمہارا خود کا کمایا ہوا نہیں ہے. قارون نے جس طرح انما اوتیتہ علی علم کہا، یہ غلط چیز ہے. انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں مال و دولت، یہ اللہ کی طرف سے احسان ہوتا ہے. ورنہ بڑے بڑے پڑھے لکھے تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں اور کم پڑھا ہوا ان کا باس ہوتا ہے کمپنی کا. رات دن دنیا میں ایسا. ایک مرتبہ ایک صاحب یہاں کے معاملت دار تھے کنٹھاریا کے، انگلینڈ گئے تو لیسٹر میں ایک صاحب کی فیکٹری کے اندر وہ سلائی کام کرتا تھا. جو اس کے اونچا کام تو بولیں گے نہیں، ٹریمنگ کا نہ فلانا نہ فلانا، وہ انگلش میں بولتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی نوکری ہے، لیکن سلائی کام. تو وہاں جو موسیٰ بھائی تھے نندیوار کے، تو میں نے ان کو کہا کہ موسیٰ بھائی اس کو سنبھالنا، کل کوئی ضرورت پڑے گی تو آپ کو کام آئیں گے. یہ وہاں کے نائب معاملے دار ہے، اس کو بروز کے تھے نائب معاملے دار، پھر واگڑا کے بھی رہے، ابھی ریٹائر ہوئے وہ. تو اب وہاں دوڑے کاٹ رہے تھے، اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، بس کام کے لیے آئے ہیں. لیکن چونکہ وہاں تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، چھوٹا کام کرنے کی بھی یہاں کی تنخواہ سے زیادہ ہی ہو جاتی ہے. روپیہ وہاں کا 70 نے 80 تھا اس وقت. تو اس بنیاد کے اوپر تو پڑھا لکھا آدمی ہے اور سامنے والا اتنا پڑھا ہوا نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ انگلینڈ میں جو لڑکے رہتے ہیں بتا کہیں بی ایس سی نے ایم ایس سی دے یہ نہ بھائی، اتنے ایسے ہوتے ہیں کہ خالی آدمی 10ویں پڑھنے کے وہاں 10ویں تک تو لازمی ہے، اس لیے لڑکیاں پڑھتی ہے، باقی پھر آگے پڑھے یہ ضروری ہے. یہ ہمارے مولوی الیاس مالجی ہے نا، وہ چھوٹا بچہ تھا پڑھ رہا تھا اسکول میں، اس کے والد نے مجھے سنایا، چچا نے محبوب بھائی نے، تو پڑھ نہیں رہا تھا محنت سے. تو اس کے ٹیچر نے کہا اس کو کہ محنت سے پڑھو، تو اس نے کہا کہ ہمارا باپ ہے وہ پیسہ سے، باپ کے پاس بہت پیسے، ہمارے بنوانے کو جوڑے تھے فیکٹریاں ہیں ان کے آدمی، لیکن اللہ پاک نے کام لے لیا. مالجی لوگوں کا ہی مدرسہ ہے، وہاں ایک تعلم قائم کیا ہے. یہیں سے فارغ ہو کر یہاں سے مستی دھمال کرنے کے بعد بھی اللہ پاک نے توفیق دے دی لوگوں کو. تو کون سے بندے سے کس وقت اللہ پاک کام لے لے، یہ اس کی طرف سے ہوتا ہے. مودودی صاحب جیسے سمجھدار نے عقل مند محروم القسمت ہو جاتے ہیں. بہت ہوشیار ہو تو کبھی وہ تکبر میں رہ جاتا ہے اور دینی کاموں کے سلسلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور ایک متواضع عالم ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے کام لے لیتے ہیں. یہ اللہ پاک کا معاملہ ہے. وہاں صلاحیتوں کو نہیں دیکھا جاتا، اسی لیے کہا جاتا ہے قابلیت نہیں دیکھی جاتی، مقبولیت. اللہ پاک یہاں قبول ہو جائے یہ اصل چیز ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے بھی تمنائیں ہوگی تم کو. لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ پاک کاش کہ مجھے تھوڑی اور مہلت دے دیتے اور فاصدق، سارا مال دے دیتا، پوری زندگی تو کھایا کرے گا. اور اب جب مرنے کی باری آ رہی اس کو کہہ رہا ہے کہ فاصدق، تو میں صدقہ کروں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. لیکن یہ بھی تمنا ہے، جن کو توفیق نہیں ہوتی ہے تو مرنے تک ان کا مال و دولت اللہ کے دین کے لیے کام نہیں آتا ہے، اور جن کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں
یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو بتلایا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب یہ کہا تو ایک صاحب نے کہا کہ مسلمان تو مرنے کے بعد واپسی کی امید نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا تو اصلی ٹھکانہ ہی جنت ہے. اس پر ابن عباس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ایک آیت قرآن میں ہے جو مومنین ہی کو کہی جا رہی ہے، اور ان کو یہ کہا لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کہ اللہ پاک مجھ سے یہ کر دیتے. اور اللہ تبارک تعالیٰ لیکن فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ پاک کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، ادھر ادھر ہوتا نہیں ہے. بار بار نئی باتیں کہنا پرانی آپ کے لیے توہین ہے. سورۃ التغابن مدنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصیر. خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصیر. يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله علیم بذات الصدور. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اسی کے لیے سلطنت اور اسی کے لیے تعریفیں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہی ذات جس نے تم کو پیدا کیا، بس تم میں سے کچھ کافر اور تم میں سے کچھ مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ان اعمال کو جو تم کرتے ہو. اور اس نے آسمان اور زمین کو پیدا حق کے ساتھ اور تمہاری صورتیں بنائی، پھر تمہاری صورتیں اچھی بنائی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ جانتا ہے ان باتوں کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے ان باتوں کو جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے. یہ سورت کریمہ مسبحات کی آخری سورت ہے، اور تحقیقی کلام گزر چکا مخلوقات کی تسبیح بیان کرنے کے بارے میں اپنے خالق کے لیے اور اپنے مالک کے لیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہ الملک ولہ الحمد، یعنی وہ تصرف کرنے والا ہے تمام کائنات میں، قابل ستائش ہے ان تمام چیزوں پر جس کو وہ پیدا کرتا ہے اور جس کو وہ مقدر کرتا ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وہو علی کل شیء قدیر، یعنی جب وہ چاہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے بغیر کسی ممانعت اور روک ٹوک کے، اور جو نہیں چاہتا ہے تو نہیں ہوتا ہے. باری تعالیٰ کا فرمان هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یعنی وہ پیدا کرنے والا ہے تم کو اس صفت پر، بس ضروری ہے مومن اور کافر کا پایا جانا، اور یہ وہ دیکھنے والا ہے کہ کون مستحق ہدایت کا ان میں سے جو مستحق گمراہی کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ بما تعملون بصیر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، یعنی انصاف اور حکمت کے ساتھ، وصورکم فاحسن صورکم، یعنی تمہاری شکلیں اچھی بنائی، جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اور بارے تعالیٰ کا فرمان والیہ المصیر، یعنی لوٹنے کی جگہ اور انجام. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا اپنے تمام کائنات کے علم کے بارے میں، آسمانی اور زمینی اور جاندار کے علم کے بارے میں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. کیا تم کو نہیں پہنچی ان لوگوں کی خبر جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، بس انہوں نے چکھا اپنے معاملے کے وبال کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے کہ بلا شبہ ان کے پاس آئے ان کے پیغمبر واضح دلائل آتے تھے، ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر، بس انہوں نے کہا کیا ہم کو ایک انسان ہدایت رہنمائی کرے گا، بس انہوں نے انکار کیا اور روح گردانی کی. بس اللہ تعالیٰ نے ان کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز قابل تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہوئے گزشتہ امتوں کے بارے میں اور اس چیزوں کے بارے میں جو ان پر نازل ہوئی عذاب اور سزا میں سے، رسولوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اور حق کی تکذیب کرنے کی وجہ سے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، یعنی ان کی خبر اور ان کا وہ معاملہ جو ان کے ساتھ پیش آیا، فذاقوا وبال امرہم، یعنی ان کے جھٹلانے کا خمیازہ اور ان کے برے افعال کی سزا، اور وہ چیز جو ان پر نازل ہوئی دنیا میں، یعنی سزا اور رسوائی. ولہم عذاب علیم، یعنی دار آخرت میں. پھر اس کی علت بیان کی، بس فرمایا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، یعنی حجت دلیل اور براہین. فقالوا ابشر يهدوننا، یعنی انہوں نے باعث سمجھا کہ رسالت کسی انسان میں ہو، اور یہ کہ ان کی رہنمائی کرے، ان کی رہنمائی ہو ان کے مانند انسان کے ہاتھوں پر. فکفروا وتولوا، یعنی انہوں نے حق کو جھٹلایا اور انکار کر دیا عمل کرنے سے. واستغنا، یعنی ان سے بے نیازی کی. واللہ غنی حمید. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. خیال کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اور میرا رب البتہ
میرے رب کی قسم ضرور تم زندہ کیے جاؤ گے، پھر تم کو بتلایا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم نے کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، اور اس دن جس دن تم کو جمع کیا جائے گا، جمع کرنے کے دن، یہ ہر جیت کا دن ہے، اور جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور نیک عمل کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ کو مٹا دیا جائے گا اور اس کو داخل کیا جائے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بتلاتے ہوئے کافروں کے بارے میں اور مشرکین اور ملحدین کے بارے میں کہ بلا شبہ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، یعنی تم کو بتلائے گا تمہارے تمام اعمال کے بارے میں، چھوٹے بڑے صغیر اور کبیر، وذلک علی اللہ یسیر، یعنی تم کو دوبارہ زندہ کرنا اور تم کو بدلا دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، یعنی قرآن کریم، واللہ بما تعملون خبیر، پس مخفی نہیں ہے اس پر تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز۔ باری تعالیٰ کا فرمان یوم یجمعکم لیوم الجمع، اور وہ قیامت کا دن ہے، اور اس کا نام رکھا گیا اس لیے کہ اس میں اولین اور آخرین کے لوگ جمع کیے جائیں گے ایک ہی میدان میں، اور ان کو سنائی دے گی ایک پکارنے والے کی آواز اور ان کی نگاہیں آر پار ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک یوم مجموع، ان پر نگاہیں آر پار ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اور باری تعالیٰ کا فرمان ذالک یوم التغابن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ کہ جنت والے نقصان پہنچائے گی جہنم والوں کو۔ اور مقاتل بن حیان نے فرمایا کہ دھوکے کا معاملہ کریں گے جہنم والوں سے، اور مقاتل بن حیان نے فرمایا کہ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو تو داخل کیا جائے گا جنت کی طرف اور ان لوگوں کو لے جایا جائے گا جہنم کی طرف۔ ما اصاب من